اس میں معمولی سا تھوڑا سا پانی ملائیں، اس کو گھوٹیں، اس کی پیسٹ بن جائے گی، لئی بن جائے گی۔ رات کو یہ پیسٹ، یہ لئی، یہ محلول گاڑھا سا ایڑیوں میں تھپ دیں، جہاں جہاں بھی آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، لائنیں لکیریں بنی ہوئی ہیں، خون نکل رہا ہے، خوب تھپ دیں۔ تو یہ چند روز کریں گے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگے گا، آپ کی ایڑیاں انشاءاللہ مندمل ہو جائیں گی، لکیریں، لائنیں پھٹی ہوئی، وہ جو کاٹ بنے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، صاف ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے روزانہ کسی چیز سے رگڑنا بھی ہے، صابن سے دھونا بھی ہے، اور پھر رات کو یہ لگا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڑیوں کا پھٹنا، بلکہ بعض دفعہ بعض لوگوں کا دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں لکیریں ہوتی ہیں، ہاتھ بھی پھٹے ہوتے ہیں، کام ہی کچھ ایسا ہوتا ہے لوگوں کا، سخت محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ گرمی اور خشکی کی وجہ سے ایڑیاں پھٹتی ہیں، ان میں سے بعض دفعہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ سادہ سا نسخہ بتاتا ہوں، شاید پہلے بھی سنا ہوگا کسی سے آپ نے۔ دیسی صابن لیں، جیسے کہ وہ پہلے ہوتے تھے، اب بھی مل جاتے ہیں، لاہور، شیخوپورہ اور گوجرانوالہ، فیصل آباد میں آپ بلی مار کا، بہو سوپ، گائے سوپ، وہ لینا ہے، خوشبودار صابن نہ ہو۔ آپ اس کو کاٹیں حسب ضرورت، اس میں معمولی سا تھوڑا سا پانی ملائیں، اس کو گھوٹیں، اس کی پیسٹ بن جائے گی، لئی بن جائے گی۔ رات کو یہ پیسٹ، یہ لئی، یہ محلول گاڑھا سا ایڑیوں میں تھپ دیں، جہاں جہاں بھی آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، لائنیں لکیریں بنی ہوئی ہیں، خون نکل رہا ہے، خوب تھپ دیں۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ اتر جائے گی، رات کو سوتے وقت کوئی کپڑا اس کے اوپر رکھ دیں یا جرابیں پہن لیں۔ صبح اٹھ کر اس کو خوب ایڑیوں کو صابن سے، کسی اور چیز سے رگڑیں اور اس کے اوپر تیل لگا دیں۔ سارا دن تیل لگا رہا ہے، رات کو پھر یہی عمل کریں تیل اتار کر۔ تو یہ چند روز کریں گے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگے گا، آپ کی ایڑیاں انشاءاللہ مندمل ہو جائیں گی، لکیریں، لائنیں پھٹی ہوئی، وہ جو کاٹ بنے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، صاف ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے روزانہ کسی چیز سے رگڑنا بھی ہے، صابن سے دھونا بھی ہے، اور پھر رات کو یہ لگا لیا کرو۔ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اللہ کریم سب کو شفا دے۔ ایک چیز جو میں، ناشرین ہیں ہمارے، بڑے اچھے لوگ ہیں، کتابیں پرنٹ کر رہے ہیں، خصوصاً دینی کتب اور بالخصوص احادیث مبارک کی کتب، اور اس سے بھی بالخصوص جو قرآن پاک لوگ پرنٹ کر رہے ہیں، بڑے قابل عزت، قابل احترام لوگ ہیں۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلی، دوسری، چوتھی والے بچوں کی جو کتابوں کا پیپر ہے، کاپیوں کا پیپر ہے، وہ بہت اعلیٰ، موٹا، تازہ، خوبصورت نہیں پھٹتا۔ آپ اچھا پیپر لگائیں قرآن پاک کے کاغذ میں، احادیث کی کتاب میں، کچھ دن گزر جائیں تو آپ سستے سے سستا پیپر لگا رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور نیت کرو کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں پرنٹنگ کا، احادیث مبارکہ، قرآن پاک کا، یہ ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی ثواب ہو، اور ظاہر ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں اچھا پیپر لگائیں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کے اکثر سارے کے سارے قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن شریف جو آپ پرنٹ کر رہے ہیں، ان کا ترجمہ لکھیں، ساتھ ترجمہ بھی لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ وہ میں نے بندے بھی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ اچھی محفل ہو جاتی ہے بعض دفعہ میرے کلینک میں بھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی ہے جی، وہ پتہ نہیں علامہ ہے یا مولوی ہے، کہہ رہا تھا جی قرآن پاک ترجمے سے مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پھر فارسی کا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ ہندی کا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ دنیا جہان میں انگلش کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو وہ گمراہ ہو رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے بندو، پتہ چلے گا کہ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں، ترجمے سے یہ پتہ چلے گا۔ مفسرین نے تو بے شمار ہمارے لیے دروازے واق کر دیے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا، وضاحتیں کر دی ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب ہیں، عالم ہیں، کون ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے، استغفر اللہ۔ اللہ کریم سب کو ہدایت دے، اور ایسے گمراہ کن بیان باتوں سے اللہ کریم ہمیں بھی پناہ دے، اس کو بھی پناہ دے۔ تو یہ ریکویسٹ تھی پبلشر سے۔ السلام علیکم۔